ایک عورت ایک آدمی کو یہ کیسے سکھا سکتی ہے کہ اسے مرد کیسے بننا ہے؟ میری ٹارگیٹڈ آڈینس میلز ہی کیوں ہیں؟ میں ینگ میلز کو برین واش کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں ایک خاص طبقے کو، ایک اسلامک، ایک ریلیجیس طبقے کو جو کہ جوان نسل ہے، جوان نسل اور اس میں سے جو ریلیجیس طبقہ ہے اس کو خاص طبقے کو ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. میں اس نقاب کے پیچھے سم ٹائمز چھپنے کی کوشش کرتی ہوں. یہ نقاب جو ہے یہ میں نے ایک خاص قسم کے طبقے کو اٹریکٹ کرنے کے لیے پہنا ہوا ہے. میں ایک سوڈو لبرل ہوں، میں ایک فیمنسٹ ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک مساجنسٹک وومن بھی ہوں، کیونکہ میں جو ینگ ہمارے میلز ہیں ان کو یہ سکھا رہی ہوں کہ عورتوں کو ڈس اپوائنٹ کیسے کرنا ہے. میں ایک عورت کے لیے، ایک ایسی عورت جو کہ نقاب پہنتی ہے، اس کے لیے اپروپریٹ نہیں ہے کہ وہ میلز کے ساتھ اس طرح سے انٹریکٹ کرے جس طرح سے میں کر رہی ہوتی ہوں اپنی جو بھی ویڈیوز کے تھرو یا جو بھی میرا جو ویڈیو بنانے کا اسٹائل ہے اس کے تھرو. سو اٹ جسٹ مینس کہ میں ایک اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اور اصل میں کام وہی کر رہی ہوں جو کہ موسٹلی خواتین اپنی ایک فیمینینٹی کو ایک ٹاکسک وے میں یوز کرتی ہیں. یہ سارے آروپ، یہ سارے سوالات، کٹھن سوالات، ان کا جواب آج میں اس ویڈیو میں دوں گی، اینڈ اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی انٹرسٹنگ. سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ میں بہت اچھا فیل کر رہی ہوں کیونکہ موسم بہت پیارا ہے. موسم کا ڈائریکٹ ہماری جو موڈ ہوتا ہے اس کے اوپر امپیکٹ ہوتا ہے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے ایک ایک کر کے ان سوالات جو ہیں ان کا میں جواب دینا چاہوں گی. سب سے پہلا سوال میرا اپنی ذات سے وہ یہ کہ جب میں ایک فیمیل ہوں تو مجھے فیمیلز کو ہی ایڈریس کرنا چاہیے. میں میلز کو ایڈریس کیوں کر رہی ہوں؟ میں کیوں ایک خاص جو کہ میری جو آڈینس ہے اس میں موسٹلی جو میری آڈینس ہے وہ میلز ہیں اور ینگ میلز ہیں. So why am I doing that? اس کا جواب یہ ہے کہ it's been a year since I'm posting videos on my channel, اور اس میں نے جو چیز دیکھی، اور اگین میرے جو لائیو، آف کورس when I'm interacting with people in live I'm mostly interacting with females, not with males. موسٹلی نہیں، زیادہ تر سے زیادہ میں کہوں گی کہ سارے کا سارا جو لائیو انٹریکشن ہے وہ میرا فیمیلز کے ساتھ ہوتا ہے. اور ٹین ایجرس کے ساتھ میں نے ورک شاپ بھی کی ہوئی ہے اور جو بھی ساری چیزیں. سو اس میں جو میری اپنی آبزرویشن ہے اور جو چیز میں نے پریکٹیکلی بھی کر کے دیکھی، ہماری جو ینگ جنریشن ہے، دیکھیں ہر جنریشن جو ہے وہ اس کی ایک جنریشن دوسری جنریشن سے مختلف ہوتی ہے. ہماری اس جنریشن کی، جنریشن زی کی جو لڑکیاں ہیں وہ اپنی چھوٹی عمر میں ان چیزوں کو بالکل بھی نہیں سیکھنا چاہتی. دے آر مور انٹو فیشن، ڈراماز، ولاگس، اینڈ دے آر actually following trends, influencers and a lot more. So this kind of content is very boring for them. Okay, they don't want to watch it, and especially they don't want to hear any sort of advice. So جو آپ کی بات سننا چاہتا ہے، جب آپ ایک گلوبل پلیٹ فارم پہ ہیں، جب آپ ایک ایسے پلیٹ فارم پہ ہیں جہاں پہ آدمی اور عورتیں دونوں آپ کو سن سکتے ہیں، سو وہاں پہ جب میں نے نوٹس کیا کہ مجھے زیادہ اچھا رسپانس، جو لوگ اچھے سے رسپونڈ کرتے ہیں یا جو اس چیز کو سننا چاہتے ہیں وہ میل آڈینس ہے، تو آئی گریویٹیٹڈ ٹورڈز دیٹ. ٹھیک ہے، سو بالکل میں میل ٹارگیٹڈ جو میرا کانٹینٹ ہوتا ہے وہ بالکل میل ٹارگیٹڈ ہوتا ہے. میں بائی چوائس بناتی ہوں اور اس کی وجہ یہی ہے کہ میلز یہ چیزوں کو سننا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ہیو دیٹ ریلیشن شپ ایڈوائس. اور ایک بات اور بھی ہے کہ عورتوں کے لیے بہت سارے ایسے ریسورسز اویلیبل ہیں، لیکن آدمیوں کو اس طرح سے اس معاملے میں گائیڈ نہیں کیا جاتا. اور ینگ مین جو ہیں دے آر ایکچولی اسٹرگلنگ ود اے لاٹ آف تھنگز اینڈ دا challenges which are becoming so real for them, and one of those challenges is relationships as well, with all of the things changing around us. ہماری جتنی بھی سوشل، ایموشنل، فائنینشیل ایک لینڈسکیپ ہے وہ مکمل طور پہ بدل گئی ہے، اور اس میں ریلیشن شپس کی ڈائنامکس بھی بدل گئی ہیں. سو اب جو مسئلے ملینیلس کے ساتھ تھے وہ جین زی کے ساتھ نہیں ہیں، اور جو جین زی کے ساتھ ہیں وہ جین الفا کے ساتھ شاید نہیں ہوں گے. سنس آئی ورک ود ریئل پیپل، لائک میرا کام جو ہے وہ صرف میری ڈگری یا میرے سرٹیفکیٹ اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے. میرا کام جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. پریکٹیکلی آئی ہیو بن ورکنگ فار مور دین 10 years ناؤ ود پیپل. آئی ہیو بن انٹریکٹنگ ود ریئل پیپل، ریئل کپلس. سو آف کورس اس کی بیسس پہ میں ایک ڈفرینٹ طرح سے سوچتی ہوں، ڈفرینٹ طرح سے دیکھتی ہوں، اور اگین ان ڈائنامکس کو جیسے جیسے وہ چینج ہوئی ہیں اس کی بیسس پہ ایڈوائس بھی چینج ہوتی ہے. سو آئی تھنک جو ماڈرن ہمارے جو میلز ہیں، ایور سنس لائک ہمیں پتہ ہے کہ ایک اوور آل جتنی بھی چینجز آئی ہیں جس میں آدمیوں کی دے ہیو لاسٹ دیٹ سینس آف آئیڈینٹی، اینڈ ایوری تھنگ ناؤ از ٹائڈ ٹو منی، کیپٹل، پیسہ.
So they are struggling with that identity, and also like men are just conforming to everything. Like for them relationships are important. Like عورتوں کی جو ایک ویلیو ہے وہ اس میں ان کے لیے آپشن بہت زیادہ ہیں. They have the option to walk away from the relationship now because of the money they are earning, and sometimes they can misuse it, اور اس کی وجہ سے بہت ساری چینجز آ رہی ہیں. ہماری ینگ گرلز جو ہیں ان کو بہت زیادہ برین واش کیا جا رہا ہے تھرو سو مینی تھنگس. سو اس سارے میں آدمیوں کے لیے چیلنج بڑھتا جا رہا ہے کہ وہ ہیلدی ہیپی ریلیشن شپ میں ان کا ایک کردار جو ہے بہت زیادہ اور بھی امپورٹنٹ ہو گیا ہے, جو کہ ونس عورتوں کا تھا. اگین تھوڑا سا فیمنزم کا اگر ہم دیکھیں, جو کہ فیمنزم ایک ریئیکشن ہے ٹو ٹاکسک میسکلینٹی, اور پھر جس طرح سے عورتوں کو اپنے ایجنڈاز کے لیے یوز کیا جا رہا ہے اور شروع کیا گیا, اس سارے میں آدمیوں کو یہ ایڈوائس کی ضرورت تھی. اور لائک آئی وانٹ دس channel to be a source of inspiration for my future son-in-law and my son as well. Like میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسی کوئی بات نہ کہوں جو صرف سنسنی پھیلانے کے لیے یا ویوز لینے کے لیے ہو, بلکہ یہ ایڈوائس جو ہے یہ میں اپنے جو میری بیٹی کا فیوچر ہسبینڈ ہوگا انشاءاللہ اس کے لیے بھی, اس کو بھی میں یہی ایڈوائس دوں گی جو میں باقی قوم کے بیٹوں کو اور بھائیوں کو دینے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں. سو دس از مائی ایکسپلینیشن. اچھا جی, دوسرا سوال یہ کہ میں ایک عورت ہوں. ہاؤ کم آئی نو اباؤٹ مین سو مچ and how can I give advice to men being a woman? I cannot teach men how to be a man کیونکہ میں تو خود عورت ہوں. تو اس کا جواب میرا یہ ہے کہ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ایک عورت کبھی بھی ایک آدمی کو یہ نہیں سکھا سکتی کہ اس نے آدمی کیسے بننا ہے, یہ ایک آدمی ہی سکھا سکتا ہے ان بیٹر وے. ایٹ دا سیم ٹائم ایک عورت ایک آدمی کو یہ ضرور سکھا سکتی ہے ایک عورت کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ the very reason that I can talk about male dynamics and psychology again is that میرا خود جو I actually grew up in a culture, بہت جسے کہتے ہیں سوشلی رچ کلچر میں آپ پلے بڑھتے ہیں, پڑھتے بڑھتے ہیں. میرا ایکسٹینڈیڈ فیملی میں میں نے اپنا بچپن گزارا, اور وہ اس طرح کی فیملی تھی کہ جہاں پہ لائک اب آئی ایم ناٹ اپروونگ آف اٹ ریلیجیسلی, ہم اس کو صحیح غلط کہہ سکتے ہیں, لیکن جیسے میں نے اپنی مدر کا, کیونکہ وہ بڑی تھیں اور جو میرے چاچو تھے سارے وہ چھوٹے تھے, ینگ تھے. میرے فادر کی بھی ینگ ایج میں شادی ہوئی, مدر فادر دونوں کی. سو دے ور مور لائک ٹین ایجرز بائی دیٹ ٹائم, اور مے بی مائی ینگیسٹ چاچو ہی واز اونلی 10 اور 11 جب میری مدر کی شادی تھی, مطلب وہ بچے تھے مور لائک. سو ان کے ساتھ ایک بڑا اچھا ریلیشن شپ تھا بھائیوں والا. اور ہمارے پوری فیملی میں لڑکیاں کم تھیں اور لڑکے زیادہ تھے. یعنی میری جو پچھلی جنریشن ہے اس میں میرے فادر کی لائک آئی ہیو جسٹ 1 پھپھو اور میرے 4 چاچو ہیں. اور اسی طرح سے جو ہماری جو ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی اس میں آدمی کافی زیادہ تھے, عورتیں کم تھیں. اچھا, میرے جو دادا ابو تھے ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا تعلق تھا, اور میرے کیونکہ ایکسٹینڈیڈ فیملی تھی تو بہت سارے میلز تھے وہاں پہ, اور ایک بڑا اچھا سا ایک وہ تھا ساری پوری کی پوری ڈائنامک. سو اس میں میں نے بہت سارے میلز کو آبزرو کیا. جیسے میرے دادا ابو, آئی فائنڈ دیٹ ہی واز اے ڈیوائن میسکولن مین. لائک ان کا روب اور دبدبا اتنا ہوتا تھا کہ کوئی وہ بات کرتے تھے تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی آگے سے جواب دے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ویری جینٹل اینڈ کائنڈ, اینڈ لٹرلی ایوری سنگل ٹائم وہ مجھے ملتے تھے تو وہ رونا شروع ہو جاتی تھی. ایون جب میری شادی کی میں پکچرز وغیرہ نکال کے کبھی دیکھوں تو اس میں وہ لائک ہی از کرائنگ, وہ مجھے مل کے بہت زیادہ, سب سے زیادہ میرے دادا ابو روئے تھے. اور مجھے ویسے تب سمجھ نہیں آتی تھی اتنا روتے کیوں ہیں, جب بھی ملتے ہیں روتے کیوں ہیں, بٹ ناؤ آئی انڈرسٹینڈ اینڈ آئی مس دیٹ ایز ویل. سو اسی طرح سے میرے گریٹ گرینڈ فادر جو تھے وہ ایک بہت ہی روبدار قسم کے آدمی تھے. لائک ہی ہیڈ 2 وائفز اور وہ کٹھی رہتی تھی, اور جس طرح سے انہوں نے ان کو بیلنس کیا ہوا تھا, اور پیار بھی بہت تھا دونوں کے ساتھ. اور اگین میری بچپن میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, بٹ آئی ہیو ویری ویوڈ میموریز ود ہم. اسی طرح سے لائک آئی ایکچولی آبزروڈ اے لاٹ آف میلز ان مائی فیملی, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر فاسٹ فارورڈ, میں کیونکہ میرے پیرنٹس دونوں ایجوکیشنسٹ ہیں, سو اس کی وجہ سے میرا بہت سارا اگین ایک میل ایکسپوئر رہا, کیونکہ جتنے بھی کوئی بھی ٹیوٹر چاہیے ہوتا تھا وہ ٹیچر اویلیبل ہوتا تھا, وہ موسٹلی میلز تھے. موسٹلی کیا, وہ سارے کے سارے میلز تھے. مائی انگلش ٹیچر واز اے میل, مائی فزکس ٹیچر واز اے میل, جتنے بھی سبجیکٹس کے ٹیچرس تھے وہ میرے فادر کے فرینڈز ہوتے تھے. اور اگین ایک کیونکہ کلچر ایک ایسا تھا, کمیونٹی سسٹم تھا جس میں اگین اب اس میں اپروو نہیں کر رہی کہ مرد اور جو عورت ہے ان کا, بٹ ایک میننگ فل وے میں انٹریکشن جو تھا وہ انکریج کیا جاتا تھا. اٹ واز مور لائک کہ بہن بھائیوں کی طرح ہیں آپ سب. سو اس کی وجہ سے بھی, اور اگین آئی مائی سیلف کین لسن ٹو میل کنورسیشن فار آورس. لائک میں پوڈ کاسٹ یا اس طرح کی کنورسیشن کو بہت لمبا عرصہ تک جو ہے اس کو انجوائے کر سکتی ہوں, اس کو بہت زیادہ سن سکتی ہوں. سو یہ بھی ایک ہے چیز. اور آئی تھنک یہ ساری چیزیں, اور اوور آل جو ہماری ایک آبزرویشن ہوتی ہے, جس طرح سے ہم چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں, اس کی بیسس پہ
اور میں جو ہوں وہ اس کے لیے میں میلس کو آبزرو کرتی ہوں. اگین پھر میرا ورک بھی اس کے ارد گرد ریوالو کرتا ہے, کپلس تھراپی اینڈ آل. سو بیکاز آف دیٹ آئی تھنک آئی نو a little more than about men than usually women do, and that's why I can create such content as well. And again اس میں ایک آدمی کو لائک اس طرح سے گائڈ نہیں کری کہ بھئی آدمی کیسے بننا, اینڈ جسٹ ٹیلنگ کہ عورتوں کے ریگارڈس میں ایک آدمی جو ہے اس کو کیسے بیہیو کرنا چاہیے. کیونکہ میں نے اگین آئی ہیو اے ویری گڈ آبزرویشن, اور ہر انسان کے اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی خاص قسم کی انٹیلیجنس دی ہوتی ہے. تو میری نظر میں میری انٹیلیجنس یہ ہے کہ میں لوگوں لائک آئی ایم اے ویری اڈیپٹیبل پرسن ان دیٹ سینس کہ آئی جسٹ نو لوگوں کے ساتھ کیسے انٹریکٹ کرنا ہے, اینڈ آئی آبزرو دیم اینڈ آئی جسٹ ٹرائی ٹو لسن ٹو دیم, انڈرسٹینڈ دیم ویئر دے آر کمنگ فرام, what their thought process is and why they are doing what they are doing, what their beliefs are. And again, that is very much relevant with what I do as well. So that is the reason I do create such kind of content. Now, third thing, like despite I wear hijab and niqab, I do address some very, very bold topics. And maybe I am the reason, because I want to address such topics, or because I'm wearing hijab, تو مجھے ایسے topics کو address نہیں کرنا چاہیے. You know, I'm trying to just make sense here. یعنی ایک تو یہ کہ نقاب والی عورت کو ایسے ٹاپکس کو ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, بولڈ ٹاپکس ہیں. دوسرا یہ کہ شاید میں نقاب اس لیے پہنتی ہوں کہ میں اپنی آئیڈینٹی کو ہائڈ کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ میں نے ایسے ٹاپکس کو ایڈریس کرنا ہوتا ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگین ایز آئی ٹول کہ ہم جس کلچر میں گرو اپ کرتے ہیں اس کا ہمارے اوپر بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. ہمارے گھر میں ہماری جس کلچر میں گرو اپ ہوئی, اگین میں اس کو اپروو نہیں کر رہی ہوں, وہاں پہ میل اور فیمیل کا کوئی وہ اس طرح سے نہیں تھا. ٹھیک ہے, ناؤ اگین انڈرسٹینڈنگ ریلیجن کے جیسے دیور ہے اس کے ساتھ فرینکنیس نہیں ہونی چاہیے, یا اس طرح کی چیزیں جیسے میں نے ریلیجن کو جب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے سمجھ آ رہی ہے. لیکن ہمارے ادھر تب ٹریڈیشنل ویلیوز تھیں اور کلچر اور طرح کا تھا. سو اٹ واز اے ویری نارمل تھنگ. ایون سو مچ سو کہ آئی ریممبر ونس مجھے جو ہے وہ ہمارے گھر میں ایک بڑا میوزیکل سا انوائرمنٹ تھا, اور ایک نارمل جیسے ایک فیملیز میں ہوتا ہے, پنجابی فیملیز میں گانے بھی سن رہے ہیں, اب نعتیں بھی سن رہے ہیں, ساری چیزیں چلتی ہیں. سو ایک دفعہ کیا ہوا کہ مجھے نعتیں پڑھنے کا بھی بہت شوق تھا, میں گانے بھی بہت گاتی تھی. سو میں مسجد میں گئی اور میں نے مسجد میں جا کے کہا کہ میں نے بھی نعت پڑھنی ہے. جیسے گاؤں میں لوگ مسجد میں وہ ہوتا ہے کہ لائک سیورل ڈیز میں, یا جیسے 12 ربیع الاول پہ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو وچ ڈے اٹ واز آنیسٹلی, لیکن یہ کہ نعتیں پڑھ رہے تھے صاحب, اور میں گئی اور مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں تم نہیں پڑھ سکتی, لڑکیاں مسجد میں نعت نہیں پڑھتی. اب میں گھر آئی اور آئی واز ویری اپسیٹ. میں نے اپنے پاپا کو بتایا, مائی فادر, ان کو پاپا بولتی تھی ہوں اور تھی. سو پاپا نے کہا کہ اچھا تو اس نے تمہیں یہ کہا, چلو میرے ساتھ. ہی ٹک می along اینڈ ہی سیڈ ٹو می کہ اب تم پڑھو, میں دیکھتا ہوں تمہیں کون روکتا ہے. وہ چودھری, گاؤں کے چودھری, اگین اس کو میں پروو نہیں کر رہی ہوں, کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے. لیکن مولوی صاحب نے جب دیکھا کہ میرے فادر ساتھ آئے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں پڑھو, تو انہوں نے کچھ نہیں کہا. سو خیر میں نے وہاں پہ جتنی نعتیں پڑھنی تھی وہ پڑھی. پھر اگین آئی گرو اپ ان اے وے لائک میں پبلک اسکولس میں گئی ہوں تھرو آؤٹ. آپ سوچیں کہ ایسا پبلک اسکول کے جہاں پہ 2200 بچہ ہے. اس کے بعد تھرو آؤٹ جیسے بہت سارا لوکل ٹریول کیا پڑھنے کے لیے. پھر اتنی ساری ایک اگین ایک سوشلی اور ہر طریقے سے وہ اس طرح کی لائف ہے کہ اس میں کچھ یہ تھا ہی نہیں کہ دس از میل, دس از فیمیل. اینڈ آئی ٹاک اباؤٹ سم تھنگز ان سچ اے نارمل اینڈ سٹل وے کہ مجھے وہ لگتا ہی نہیں ہے بولڈ. اب جیسے if someone is saying to me کہ تو آپ تو بڑے بولڈ ٹاپکس کو ٹچ کرتے ہیں, then I'm like what is so bold in it? It's life, it is what it is. So maybe I grew up in a way for someone who actually didn't grow up in a culture like that, اس کے لیے وہ بات بڑی وہ اس طرح سے ہو سکتی ہے, لیکن میرے لیے وہ ایک نارمل سی چیز ہے. اور اگین ہاں بالکل, اگر آپ میری کوئی بھی ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں میری جو چوائس آف ورڈز ہوتی ہے وہ بہت اپروپریٹ ہوتی ہے, بہت نپی تلی ہوتی ہے. اور الحمدللہ میرا مقصد اس چیز کو ایڈریس کرنا, لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہوتا ہے, نہ کہ وہ آئی نو کہ ایسے بہت سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے جہاں پہ جینوئنلی لوگ برقع اس لیے پہن رہے ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ہی کچھ نازیبا قسم کی گفتگو کرنی ہوتی ہے. تو ایسا بالکل نہیں ہے. اور دوسرا یہ کہ مجھے برقع یوز کرنا سچ میں the kind of content I create, میرا کانٹینٹ اسلامک نہیں ہے. ہاں اس میں اسلام کی جھلک ضرور ہوتی ہے کیونکہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمان بننے کی مسلمان بننے کی کوشش کر رہی ہوں. اور اسلام جو ہے وہ تو ہماری ہر چیز کے ساتھ ریلیونٹ ہے نا, اس میں ہر معاملے میں گائیڈنس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ہمیں فراہم کرتی ہے. تو جو میں سیکھتی ہوں میں اس سے اسلام سے ضرور ریلیٹ کرتی ہوں. بٹ میرا چینل موسٹلی اسلامک نہیں ہے. اور انفیکٹ جتنے بھی جو زیادہ اسلامک یا ریلیجیس لوگ ہیں وہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کرتے کہ ایک عورت جو ہے وہ برقعے والی عورت جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کریں, اور اسپیشلی وہ میلز ٹارگیٹڈ اور جو ہے وہ کانٹینٹ کریٹ کریں, وہ اس کو ڈسکریج کرتے ہیں. تو وہ بھی چیز میری فیور میں نہیں, میرے اگینسٹ ہی جاتی ہے. اور اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پردہ کرنے, اس کو
صحیح نہیں سمجھتے کہ ایک عورت جو ہے وہ اسلامی عورت وہ ایسا کرے، جس میں اگین آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گو ان ٹو ڈیٹیل، میں اس بحث میں جانا ہی نہیں چاہتی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، لیکن یہ چیز مجھے فیور نہیں کرتی ہے. مطلب میری نزدیک اگین میں اس چیز کے بارے میں پہلے بھی بات کر چکی ہوں کہ میرے اندر یہ چینج آیا، اور میرے لیے جو اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ان میں سب سے مشکل جو حکم تھا جب میں نے اسلام کو اپنے لیے چوز کیا اور جب میں پراپر مسلمان ہوئی، تو اس میں پردہ تھا میرے لیے. مطلب ہاؤ کوڈ اٹ بی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی پردہ نہیں کیا اور میری پوری فیملی میں کوئی یہ پردہ نہیں کرتا. مطلب یہ نہیں کہ میں بہت ہی کوئی سیکولر بہت لبرل فیملی سے بلانگ کرتی، بٹ اس کو ایک بڑا ایکسٹریم چیز کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو یہ ایک میری اپنی چوائس تھی پرسنل، جو کہ اگین میری پرسنل بھی نہیں تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وجہ سے مجھے پتہ ہے، اللہ کو پتہ ہے میری نیت کیا تھی، اور الحمدللہ بس اسٹارٹ کیا اور پھر میں نے اس کو کنٹینیو کیا. تو یہ چیز مجھے کوئی اللہ کی طرف سے ضرور مجھے سرو کرتی ہے، بٹ اگین اگر میں ویورشپ یا وہ اس کی سینس میں دیکھوں تو مجھے اس طرح سے سرو نہیں کرتی، بیکاز میرا کانٹینٹ زیادہ تر جو ہے وہ اس طرح سے سائیکولوجیکل یا ریلیشن شپ سے ریلیٹڈ ہے. اور ایسے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو پردے کو اگین ایک ایکسٹریم چیز سمجھتے ہیں، بٹ اگین ہر طرح کے لوگ ہیں. سو دا پرپز از کہ اللہ نوز دیٹ وائی ڈو آئی ویئر اٹ، اور مجھے اپنی آئیڈینٹی کیوں چھپانی ہے. الحمدللہ میں ایک میننگ فل کام کر رہی ہوں، اور آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہائڈ بیہائنڈ دس نقاب. سو یا اگر کوئی یہ کہے کہ ہاں ایک عورت جو ہے وہ اگین آئی فائنڈ اٹ ویری کنفیوزنگ، لائک اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے بیوٹی کو اپنی لکس کو یوز کر کے کچھ وہ کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو وی کین سے دیٹ شی از یوزنگ ہر بیوٹی فار گیٹنگ ویوز، بٹ اف شی سم ون از ہائڈنگ ہر بیوٹی، سو اس کو ہم کیسے اس پہ بھی نیگیٹو ویسے ہاں لوگ کر سکتے ہیں. سو یہ ہے سوال کا جواب. اور اس کے بعد نیکسٹ کویسچن جو کہ میرے اوپر ایک آروپ ہے وہ یہ ہے کہ ایز اف آئی ایم لائک ویری مائی سم ٹائمس مائی لائک دا کائنڈ آف کانٹینٹ آئی ایم کریٹنگ، اور اٹ کین بی سم تھنگ جیسے کہ تھوڑی ایک فرینکنیس یا اس طرح کی چیز جیسے آدمیوں کو جھلک آ سکتی ہے. تو اس کا میں یہ کہوں گی، دیکھیں ہم میں سے ہر انسان کی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے. ٹو بگن ود میری کوئی اتنی جیسے کچھ لوگ خواتین بہت سوبر ہوتی ہیں، بہت سیریس ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے، آئی ایم ناٹ دیٹ کائنڈ آف پرسن. اینڈ آنیسٹلی جب میں اس کیمرے کے سامنے بیٹھتی ہوں تو میں ایک دم سے میرے اوپر ایک اور قسم کا ایک اورا مجھے اپنے آپ بڑا مائنڈ فل ہونا پڑتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں نے آئی ڈونٹ نو نوٹس کیا یا نہیں، لیکن میری جو پہلی ویڈیوز ہیں اس میں میں ورڈ جیسے بات کرتے ہوئے یار کا ورڈ بہت یوز کرتی تھی، جو کہ اگین ایک نارمل جیسے میری کنورسیشن کا بہت زیادہ حصہ ہے، کیونکہ ہمارے گھر میں میرے بچے ہم آپس میں بہت ایک فرینک، اور اگین ہر کوئی اس کو مختلف طریقے سے دیکھتا ہے. کچھ لوگ یار کو ایک بہت برا ورڈ سمجھتے ہیں جو کہ مجھے بھی نہیں پتا تھا، لیکن مجھے اس کی جب کانوٹیشن بعد میں پتہ چلی کہ اچھا ہاں دیٹ میک سینس. ان سم کلچرز اٹ از سم تھنگ وچ از ناٹ لائکڈ، لوگ اس کو ڈس لائک کرتے ہیں. اس کو ہم سب ایک چیز کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے نا، ڈس لائک کرنے کی بھی پیچھے ریزن ہوتی ہے اور کسی کو پسند کرنے کے پیچھے بھی ریزن ہوتی ہے. سو سنس آئی ڈونٹ نو دیٹ کانٹیکسٹ اینڈ نوبڈی ایور مینشنڈ اٹ، لائک ان آور ہوم ان آور ہاؤس ہولڈ، میرے بھائی کے ساتھ ہم 2 بہن بھائی ہیں، ہمارے پیرنٹس کے ساتھ لائک اٹ از ویری نارمل ورڈ. اسی طرح سے ہمارے اپنے گھر میں میرے گھر میں لائک میرے بچوں کے ساتھ میرے ہسبینڈ کے ساتھ ہم یار بہت یوز کرتے ہیں، میرا بچے ماما یار بابا یار. سو دس از مور لائک دیٹ. سو ایک چیز جو آپ ریگولرلی بولتے ہیں وہ سب کانشیسلی آپ کے منہ سے پھسل جاتی ہے. سو آئی ہیو ٹو بیکم ویری کانشیس ود دا پیسج آف ٹائم کہ مجھے اپنی ویڈیوز میں یہ ورڈ یوز نہیں کرنا. سو الحمدللہ اب تک اب جو ہے وہ میں بالکل اس چیز میں کبھی مجھ سے غلطی نہیں ہوتی. اور اسی طرح سے مطلب میرے اندر ایک سینس آئی ایم اے ویری ایگزوبرنٹ پرسن. پیپل ہو نو می پرسنلی دے نو می دیٹ آئی ایم اے ویری فن لونگ پرسن. جس if we are sitting together تو سب سے اونچی ہنسی میری ہوتی ہے، اور آئی ایم جسٹ دیٹ، مطلب میری پرسنالٹی ہی ایسی ہے. سو میں اپنی اس پرسنالٹی کو بڑا فلٹر کر کے اس جگہ پہ بیٹھتی ہوں. سنس آئی ایم گوئنگ ٹو انٹریکٹ ود بی ایٹ لائک میری آڈینس مجھ سے بہت چھوٹی ہے ایج میں، یا میری موسٹلی مجھ سے چھوٹی ہے. سو اس میں پھر بھی اپنے آپ کو وہ کر کے بیٹھتی ہوں. اینڈ ایون وین آئی ایم انٹریکٹنگ ود people in my comment section, I try to make sure that I'm using the word brother because I have to be very conscious with that. So اس میں یہ کہ ہاں پھر بھی کچھ لوگوں کو لگ سکتا ہے، لیکن یہ میری پرسنالٹی ہے، اینڈ آئی تھنک اس سے زیادہ میں اس کو فلٹر شاید نہیں کر سکتی، اور میں کر سکوں گی ود دا پیسج آف ٹائم کیونکہ میں اپنے اوپر کام ان دیٹ وے کر رہی ہوں. بٹ اسٹل مائی پرسنالٹی، دا کائنڈ آف پرسن آئی ایم، اٹ ایکچولی پیکس تھرو مائی ورک. اور یا دس از دا آنسر ٹو دیٹ. Now the thing is, the final question that is that جب میں نے ویڈیو بنائی تھی, the video of mine which actually got attention from people,
little bit. That was why do women cheat, and literally just go watch that video and then read the comment section. You would see کہ وہاں پہ زیادہ تر آدمیوں نے اتنی نیگیٹو کامنٹس دیے ہیں ایز اف میں اس کو اپروو کر رہی ہوں, ایز اف میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہاں عورتوں کو چیٹ کرنا چاہیے, جبکہ میں نے اس کو بڑا ایکسپلین کیا کہ میں ایک تھراپسٹ ہوں, ٹھیک ہے, میں لوگوں کے ساتھ, ریئل لوگوں کے ساتھ کام کرتی ہوں, ان کی پرابلمس کے ساتھ کام کرتی ہوں. لوگ میرے سامنے جب آتے ہیں تھراپی میں, دے آر گوئنگ ٹو شو یو دیٹ سافٹ بیلی آف دیم, جو وہ کسی اور کے سامنے نہیں دکھاتے. یعنی لوگوں کی اکثر یہ ہوتی ہے کہ میں جو آپ کے ساتھ بات کرنے والی ہوں وہ بات میں نے کبھی کسی سے نہیں کی. سو یو نو آف کورس تھراپی کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے ڈیمنس کو جو ہے وہ آتے ہیں لے کے, لائک یو شو یور ڈیمنس, یو شو دیٹ پارٹس آف یور لائف جہاں پہ کچھ صفائی کی ضرورت ہے, لیکن بہت عرصے سے آپ نے اس کے اوپر روشنی نہیں ڈالی, آپ نے اس کو چھپا کے رکھا ہوا ہے, اور وہاں پہ چیزیں جو ہیں وہ پنپتی جا رہی ہیں, اور دوز ڈارک سیکرٹس. سو اگر ہم چیزوں کے بارے میں اوپنلی بات کرتے ہیں, ہمیں ان کی ریزنس پتہ ہوتی ہیں, ہم اس کو کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ نہیں اگر ہم کہتے ہیں کہ جھوٹ لوگ کیوں بولتے ہیں, ڈز اٹ مین کہ میں اس کو اپروو کر رہی ہوں, میں اس کو نارملائز کر رہی ہوں, نہیں, میں اس کی ریزن بتا رہی ہوں. بچے جھوٹ کیوں بولتے ہیں, تاکہ والدین ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہر چیز کی جب ہمیں وائی پتہ ہوتی ہے ہم اس پہ کام کر پاتے ہیں. اگر ایک چیز کچھ کاز کر رہی ہے تو اٹ مینس کہ اگر وہ چیز نہیں ہوگی جو اس پرٹیکولر بیہیویئر کو کاز کر رہی ہے تو وہ چیز ہی ختم ہو جائے گی. سو اسی طرح سے میں نے وہ ویڈیو بنائی, لیکن اس پہ اس طرح کے کامنٹس آئے. اچھا, اب اسی طرح سے جب میں ایک آدمی کو یہ سکھا رہی ہوں کہ ہاؤ ٹو ڈس اپوائنٹ اے وومن, دیٹ مینس کہ عورتیں جو ہیں دے آر ویری ایمبیشیس دیز ڈیز, ینگ ویمن آر ایمبیشیس, اینڈ ایٹ ٹائمس دے آنیسٹلی فارگیٹ دیٹ دے آر انٹریکٹنگ ود دیئر ہسبینڈ. وہ ایک کولیگ اور ایک ورکر یا اپنے جیسے باہر انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں, وہ اپنے ہسبینڈ اور اس کے بیچ میں وہ ڈفرینس نہیں کر پاتی, اور وہ لمٹس کو بہت زیادہ پش کرتی ہیں. تو اس میں اگر ایک لڑکے کے پاس یہ اسکلز نہیں ہیں کہ اس نے اس کو نہ کیسے بولنا ہے, وہ بیچارہ خوش کرنے کے چکر میں جو کہ بعد میں آدمی ریزنٹ فل ہو جاتے ہیں. سو ازنٹ اٹ بیٹر کہ اس کو وہ چیز پتہ ہو پہلے سے. ناؤ آئی ایم ناٹ سیئنگ, آئی ہیو سین مائی ہسبینڈ ایکچولی شیئر سچ کلپس ود می بائی اے ڈاکٹر, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم ہر. آپ لوگوں کو اندازہ ہی ہوگا جو پیکیلیئر سا ان کا ایک ہیئر اسٹائل ہوتا ہے. سو ان کی ویڈیوز جو تھی ان میں یہ تھا کہ مرد اسی عورت کو گالی دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے, اینڈ دیر واز اندر ون کہ عورت تبھی تھپڑ کھاتی ہے جب آدمی کی انا کو ٹھیس پہنچتی ہے. اب ناؤ میں ایسی تو کوئی بات نہیں کر رہی, میں آدمیوں کو یہ تو نہیں کہہ رہی کہ اگر عورت ڈسرسپیکٹ کرتی ہے تو اس کو رکھ کے ایک چپیٹ لگاؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ اگر وہ شاؤٹنگ کرتی ہے تو تم اس سے بھی زیادہ اونچی آواز میں شاؤٹ کرو. آئی ایم ٹیچنگ لائف اسکل, ہاؤ ٹو سیٹ باؤنڈریز, ہاؤ ٹو سے نو, ہاؤ ٹو ناٹ لیٹ ہر جسٹ رن آل اوور یو. سو جو میں بات کر رہی ہوتی ہوں اس میں اٹ ٹیکس اے لاٹ آف نالج, اور دوسرا انسان جو اس کو سن رہا ہے وہ بھی وہ ہے جو اپنے اوپر کام کرنا چاہتا ہے. اگر یہ تو بڑا آسان سا کام ہے کہ کوئی چپیٹ لگا رہا ہے آپ بھی رکھ کے چپیٹ لگا دیں, کوئی شاؤٹ کر رہا ہے آپ بھی اوپر سے شاؤٹ کرنا شروع کر دیں. سی دس از ناٹ واٹ آئی پروموٹ آنیسٹلی. سو آئی وانٹ مین ٹو بی ڈیوائن میسکلن, ناٹ سم ون کی جو ٹاکسک ایک میسکلنٹی ہے جو کہ ہمیں اپنی سوسائٹی میں اب ختم ہو رہی ہے ہوپ فلی, بٹ ٹاکسک فیمینینٹی جو ہے وہ اس کی جگہ پہ فروغ پانا شروع ہو گئی ہے. ہوپ اٹ اسٹاپس. تو میرا مقصد یہ نہیں ہے. سو آئی ونڈر ہاؤ کین پیپل سے دیٹ مسوجنسٹک, اور ہاؤ کین دے سے فرسٹ تھنگ ایز سم آئی ایم اے فیمنسٹ اور آئی ایم اپروونگ, مطلب پردے کے اوپر سے پردہ ہے لیکن اندر سے تو یہ عورتوں کو ان چیزوں کو نارملائز کر رہی ہے. سو اٹس ریئلی اے کنفیوزنگ ورڈ, بٹ آئی ایم لرننگ اگین, الحمد للہ آئی ایم لرننگ. میری بہت ساری پریکٹس ہوئی ہے. مجھے لگتا تھا میں بڑی ٹف ہوں, مجھے تو کوئی چیز بادر ہی نہیں کرتی, میں لوگوں کی باتوں کی پرواہ ہی نہیں کرتی, بٹ ایکچولی آئی گاٹ ٹو نو آئی اسٹل ڈو کیئر, اینڈ یس میبی وی نیڈ ٹو کیئر ایز ویل. سو اب میں تھوڑا جو ہے وہ مزید سیکھ رہی ہوں اس چیز کو کہ اٹس اوکے, ہم ہر کسی کو خوش نہیں کر سکتے, ہمیں اپنی نیت کو ضرور ٹٹولتے رہنا ہے, اپنے اوپر ضرور کڑی نظر رکھنی ہے, اور اگر کوئی تنقید کر رہا ہے تو اس کو بھی اپنے اوپر سوچیں. ہو سکتا ہے اس کا طریقہ غلط ہو لیکن وہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہو. سو مجھے پتہ ہے کہ واٹ آئی ایم ڈوئنگ, دا ورک آئی ایم ڈوئنگ, اٹس ویری ٹرو ٹو مائی ویلیوز, اینڈ آئی نو وائی آئی ایم ڈوئنگ واٹ آئی ایم ڈوئنگ. سو یہ تھی ایک لانگ ایکسپلینیشن. آئی ہوپ آئی ہیو ایڈریسڈ آل دا کویسچن. اف یو ہیو اینی مور سچ کویسچنس you would like to ask me, you can post that in the comment section and I will try to reply to that in some other video. اپنا بہت خیال رکھیے گا, and if you haven't subscribed to the channels and you're watching this video ابھی تک, so do that. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.